مولانا جرجی صاحب کے سامنے بول رہے ہیں مجھے اللہ نے مولانا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے میرے ماں باپ نے مولانا بنایا اور میرے اساتذہ نے پڑھا کر مجھے مولانا بنایا۔ ہم اللہ کے مولانا نہیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے وہ بزرگ انسانوں نے بنائے۔ مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے یہ بزرگ تھے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بزرگ بنایا۔ ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ان کی قابلیت کی بنیاد پر۔ لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، میری پوری تقریر اسی پر ڈیپینڈ کرے گی۔ یہ سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی، یہ نہیں سمجھے تو سمجھ لو کہ میں بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہوں، اور 10 منٹ کے بعد آپ یہاں سے اٹھ کے بھاگنے لگیں گے، کیونکہ سمجھ میں پھر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنے بزرگ آئے ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے، انسانوں نے۔ اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ محمد کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انسان جب کسی انسان کو منصب دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو ڈگری دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو پوسٹ دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو بنانے والے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس کو آپ نے بزرگ بنایا ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، اور آپ بھی غلطی بنانے میں کر سکتے ہیں۔ مثلا 2014 میں آپ نے کسی کو ووٹ دیا، پھر 2019 میں بھی کسی کو ووٹ دیا، آج پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے بنایا، کسی کو بھی بنایا، نام نہیں۔ سمجھدار ہیں یہاں سارے لوگ۔ بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بنانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ بھی انسان، جس کو بنایا وہ بھی انسان۔ لیکن جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے، اللہ کسی کو بزرگ بناتا ہے، تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اور جس کو بنایا بڑا بزرگ وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتی ہے۔ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ نہیں، آپ نے یہ غلط کیا، بٹ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بنانے والا اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کو بنایا گیا وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہم نے جن کو بزرگ بنایا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، احمد ابن حنبل ہوں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بزرگ ہو، اس سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو بزرگ ہم نے بنایا ہے اور محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میرے استاذ نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی؟ آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا۔
اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے. یہ اس بات کی علامت ہے انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاد بھی بھول سکتا ہے اور استاد جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بھول سکتا ہے. پڑھانے والے سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے اور جس کو پڑھا رہا ہے اس سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے. لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس سے بھول چوک نہیں ہو سکتی اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی سبق بھول نہیں سکتا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. جب فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے تو اس کو قریب کے معنی میں مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور حقیقت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو پڑھایا, اللہ نے نبی اکرم کو جو پڑھایا وہ سبق نہ نبی بھولے. اور آج نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. نبی اکرم کی پڑھائی ہوئی باتیں آج بھی مسلمان یاد رکھے ہوئے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہ سبق یاد رکھا جائے گا. قرآن جو اللہ نے نبی کو پڑھایا یہ قرآن نہ تو نبی بھولے نہ ہم بھولے اور نہ قیامت تک یہ قرآن کو بھلایا جا سکتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دوارا بنائے ہوئے بڑے انسان میں اور اللہ کے ذریعے بنائے ہوئے کسی بڑے بزرگ میں. تو یاد رکھیے اللہ نے نبی کو محمد رسول اللہ کو بڑا بنایا ہے. تو محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. 3 چیزیں, نام محمد, عہدہ رسول, اور یہ رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ 3 چیزیں. یہاں نام آیا محمد. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پڑھیے, وہاں اللہ کے نبی کا ایک اور نام آیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اور جب عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, مریم کے بیٹے عیسیٰ نے, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے قوم بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی, اللہ نے اتاری تھی تورات, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس کو سچا مانتا ہوں. جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی میں اس کی پشٹی کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں, گڈ نیوز دیتا ہوں, اچھی خبر دیتا ہوں, ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. اس آیت کے اندر ویسے تو بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں, ہر ایک چیز پر ہم نہیں چاہیں گے. پہلی چیز یہ بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی, اور ایک ایسے رسول کی بشارت دی جو ان کے بعد آئے گا, یعنی عیسیٰ کے بعد آئے گا, جیسس کے بعد آئے گا. اور اس کو کیا بتایا؟ اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. قرآن میں یہ نام آیا ہے احمد. محمد اور احمد یہ 2 نام اسپشٹ ہیں, ظاہر ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے اندر جو مسلم کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے, حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لی اسماء, میرے چند نام ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے کچھ نام آئے ہیں, چند نام. ان لی اسماء, میرے کئی ایک نام ہیں. ان لی اسماء, پہلا نام انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. وانا احمد, اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. وانا الماحی, اور میرا ایک نام ماہی ہے. ماہی کا مطلب مٹانے والا, نشٹ کرنے والا.
تو اللہ کیا مٹائے گا؟ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے، میرے دوارا ناستکتا کو، کفر کو مٹائے گا، گناہ کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک چوتھا نام حاشر ہے، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام لوگ میرے قدموں کے تلے، میرے پیروں کے پاس، میرے ارد گرد جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا پانچواں نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا، عاقب سب سے لاسٹ میں آنے والا۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے چند نام بتائے ہیں، اس میں پہلا نام محمد۔ اب دیکھیے محمد کی میننگ کیا ہوتی ہے، بہت آسان ہے، ایک ایک چیز کی باریکی پہ چلیے۔ اب نام آیا، 5 نام بتا دیے، اب محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد یحمد تحمید، جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور محمد باب تفعیل سے آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے، الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ حمید یحمد تعریف کرنا، اور محمد یحمد بہت زیادہ تعریف کرنا، اور محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ میننگ دیکھیے، محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا 7ویں دن محمد، اور ماں نے نام رکھا احمد۔ دادا نے نام رکھا محمد، پورا عرب کا علاقہ چونک گیا، یہ نام عبد المطلب نے رکھا محمد، جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا اور سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد نام دیکھیے، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ عربی میں محمد، اس کو سنسکرت میں اگر ہم ترجمہ کریں سنسکرت میں تو اس کو ہم لے جائیں گے، سنسکرت میں کہا جائے گا نراشنس۔ نر کے معنی انسان، ویکتی، اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو۔ نر آشنس 2 جملوں سے، 2 شبد سے مل کر بنے گا، نر پلس آشنس، ملائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ نراشنس، جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اب ویدوں میں محمد الرسول اللہ کو نراشنس کہا گیا ہے۔ ادم جناوپشرتو نراشنسستشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارشمیدھوددمہے۔ اس سے زیادہ اسپشٹ کوئی منتر ہو ہی نہیں سکتا، جس نے محمد کو نراشنس کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ صرف لینگویج الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ ادم حرف ندا، آئے، ادم آئے، جنا، ادم جنا، ایک شبد کی میننگ میں کہیں غلطی ہو تو پوری اجازت ہے، کیس کر سکتے ہیں آپ ہمارے اوپر۔ ادم آئے، جنا جنتا، لوگو، گویا کہ عربی میں اگر کہنا ہو آئے لوگو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس، آئے انسانوں، ہائے لوگو۔ ادم جنا، آئے لوگو، اپ شرط، غور سے سنو، اپ شرط، اپ مانی نیچے، شرط مانی کانوں کے نیچے سننا، کانوں کے نیچے سنو، کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نا لگائیں گے تھپڑ کان کے نیچے، تو کان کے نیچے لگانے کا مطلب کیا؟ زوردار۔ اپ مانی نیچے، بولتے ہیں نا مکھ منتری، اپ مکھ منتری، مکھ منتری کے نیچے، پردھان منتری،
उप प्रधान मंत्री यानी प्रधान मंत्री के नीचे अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाओपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तशविष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे जिनकी इतनी प्रशंसा होगी, इस तशविष्यते कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वुज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुज़ू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आति मुहम्मदनिल वसीला, मुहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुज़ू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज ख़त्म करने से पहले
अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मेधूदत्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेके जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका की मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा
تو آپ ہماری مدد کیجئے گا. لیکن جب دشمنوں کی تعداد دیکھی تو یہ یہودی پلٹ گئے اور انہی کا ساتھ دینے لگے دشمنوں کا. ان کی تعداد تھی 80. 13 منافق تھے. 13 منافق تھے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے لیکن دل سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے. تو 80 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 93. لیکن ان 93 میں سے 3 نے سچی توبہ کر لی تھی, پکی اور سچی توبہ کر لی تھی. انہی توبہ کرنے والوں میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جنہوں نے پکی سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. اور اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا کہ میں نے ان تینوں کو معاف کر دیا. ان میں کعب ابن مالک بھی شامل ہیں. تو 93 میں 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ آ گئے. تو اب کتنے بچے؟ 93 میں سے 3 کو مائنس کر دیجئے, 90. 60,000 ادھر کتنے ہوئے؟ 90. یہ گنتی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی. اور اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اتھروا وید کا 20واں کانڈ اور 127واں سوکت کا پہلا منتر. ہم سشٹم سہسترا نویتم, ہم اس مہاجر کو, کورم کہتے ہیں اپنا ملک, اپنا دیش, اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے والے مہاجر کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول مکے کے دشمنوں سے پریشان جب ہو گئے تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ بھی مہاجر تھے. تو یہ اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. یعنی ہم اس مہاجر کو, اور جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی, یعنی محمد کو, نراشنس کو, 60,090 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی 60,090 دشمن مل کر بھی اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے, اس کا ایک بال بھی ختم نہیں کر پائیں گے, اس کے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہم اس نراشنس کو, ہم اس محمد کو 60,090 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. یہ منتر کس کے بارے میں اتر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. ورنہ ہندو بھائی بتائیں, آج بھی تو ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے پنڈت موجود ہیں, وہ بتائیں کہ 60,090 دشمن کس کے ہیں, ذرا بتائیں. اپنے ہی دھرم کے کسی کوئی بتائے کہ 60,090 دشمن کس کے ہیں. اور اس کے آگے والے منتر نے تو اور اسپشٹ کر دیا. یہ اسی کے بعد دوسرا منتر ہے. وہ اونٹ کی سواری کرے گا, اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. یعنی وہ اس دیش کے اندر پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. لیجئے, اونٹوں کا چلن ریگستان میں ہے, اونٹوں کا چلن عرب کے اندر تھا. اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی جس کا مان سمان آکاش کی بلندی کو چھوئے گا. بدھو منتو دیو دشا, دیو مانی 2, دشا مانی 10. سنسکرت میں دیو دشا, دیو 2, دشا 10. 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. اس کی 2 اور 10 بدھو منتو پتنیاں ہوں گی. اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی؟ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. اور اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ فارچونر نہیں ہوگی, اسکارپیو نہیں ہوگی, انووا نہیں ہوگی. اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ اونٹنی. یعنی وہ اونٹ کا سفر کرے گا, اونٹ پر بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے, بلکہ آپ نے زندگی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے میدان میں دیا تھا, عرفات کے میدان میں, وہ بھی ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا. اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ اونٹنی تھا, قصوہ. اس قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. آپ نے کہا اونٹنی پر کجاوا کس دو, اونٹنی کو لایا گیا, اس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. تو آپ تو اونٹنی کا سفر کیا کرتے تھے, اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. یہ اگرچہ گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں, کھچر پر بھی بیٹھے ہیں, اور آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ خوبیاں تھی محمد رسول اللہ کے اندر کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے. مریض چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, آپ سب کو دیکھنے جایا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, آپ جنازے میں شرکت کرتے تھے, مرنے والا کوئی بھی ہو آپ اس کے جنازے میں بھی جایا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ, آپ
گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے اور گدھے پر بیٹھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اور وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ اور معمولی غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اس کے گھر جا کر اس کی چٹائی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں یہ خوبیاں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹنی کی سواری محبوب سواری تھی نبی کی. اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستان میں. یعنی مطلب وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب کے اندر. اور تیسری چیز ان کی پتنیاں کتنی ہوں گی؟ 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12 بیوی والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں سب لوگ، کوئی نہیں ملے گا. 12 بیوی والا صرف ایک ہی ملے گا، محمد الرسول اللہ. ہمارے تھاپا جی بیٹھے ہیں، پوچھئے جیسس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پتنی تھی؟ نہیں تھی. بائبل کے آدھار پر ان کو سولی دے دی گئی، تختے پہ لے جا کر لٹکا کر ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن ہمارے قرآن کے مطابق ان کو سولی نہیں دی گئی. جب ان کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، کانے دجال کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے. یہ قرب قیامت ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور ہمارا مذہب جس طرح محمد رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے، محمد رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے. اسلام سارے نبیوں کو کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے. اگر ہم محمد کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا، موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا، اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں، یہی اسلام کی اساس ہے. وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو. اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو، عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو، جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو. اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. اچھی چیز تمہاری کھوئی ہوئی امانت ہے، اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے. اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو. ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، آپ کو لے لیجئے. قرآن اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے.